اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے محرم کا آغاز ہوا ہی چاہتا ہے، اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ تک کربلا کے وہ زاویے اور وہ پہلو بھی پہنچائے جائیں جن کا آج سے پہلے تذکرہ بہت کم ہوا ہے یا وہ ممبروں سے بیان نہیں کیے جاتے۔ تو اس سلسلے میں ہم آپ کو کربلا اور کربلا کی شہادتوں کے بارے میں پیشین گوئیاں توریت سے آج پیش کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے واقعہ کربلا تاریخ انسانی کا ایک مثالی شاہکار ہے۔ تحفظ دین کے سلسلے میں آخری اور کامل ترین قربانی ہے، اس لیے صحف انبیاء، آیات قرآنی، احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قدیم شاستروں کا جب ایک ساتھ مطالعہ کیا جائے تو واقعی کربلا کے عجیب راز منکشف ہوتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ کربلا کے حقائق و معارف کو اولاد آدم تک پہنچانا منشائے پروردگار اور فریضہ انبیاء و اولیاء تھا۔ تو ناظرین، اب ہم چلتے ہیں توریت میں ارشاد فرمائی گئی پہلی پیشین گوئی کی طرف۔ تو توریت پیدائش باب 22 میں ارشاد ہوا ہے کہ ابراہیم کا اکلوتا بیٹا سوختی قربانی دے گا۔ ناظرین، دیکھتے ہیں سوختی قربانی کیا ہے۔ توریت کے الفاظ پر اگر غور سے آپ توجہ فرمائیں کہ قربان ہونے والے اس فرزند ابراہیم کو اکلوتا بیٹا کیوں کہا گیا ہے، جبکہ خلیل علیہ السلام کے دو فرزند اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تھے۔ یہ اس لیے اور صرف اس لیے ہے کہ جس عالی مقام نے اسماعیل کی قربانی کو ذبح عظیم سے مکمل کرنا تھا وہ اکیلا اور تنہا رہ گیا تھا، اس کے بڑے بھائی کو زہر سے شہید کر دیا گیا تھا، اسی لیے وہی باپ کا اکلوتا بیٹا تھا جس کا نام حسین ابن علی ہے۔ وہ ذبح عظیم کے وقت اپنا کوئی حقیقی بھائی نہ رکھتا تھا، وہ اکلوتا تھا۔ یہ سوختنی قربانی کے وہ لفظ تو خود اس قربانی کی وضاحت کر رہے ہیں، اس لیے کہ اسماعیل کی قربانی سوختنی نہ تھی کہ کسی آگ کی حرارت، کسی گرمی کی شدت سے تعلق رکھنے والی نہ تھی۔ اگر سوختنی قربانی کو جناب خلیل اللہ سے منسوب کیا جاتا جب بھی قابل تسلیم بات تھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود کر فداکاری دکھا چکے تھے، مگر یہاں ذکر ہے ان کے اکلوتے بیٹے کی سوختنی قربانی کا جس کی کوئی نسبت حضرت اسماعیل سے نہیں ہے۔ یہ سوختنی قربانی تو ان کے کسی اور فرزند کو دینی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ ذبح عظیم یہ بڑی قربانی دینے والا فرزند رسول اللہ، جگر گوشائے حیدر، نور نگاہ فاطمہ، امام حسین علیہ السلام ہے، جس نے ذبح عظیم بھی ادا فرمائی اور سوختنی قربانی بھی دی۔ آسمان انگارے برسا رہا ہے، زمین آگ اگل رہی ہے، کارزار نینوا کا ذرہ ذرہ شعلہ فشاں ہے، آفتاب سوا نیزے پر معلوم ہو رہا ہے، جن و انس کی زباں العطش العطش پکار رہی ہے، گرمی کی شدت نے خونخوار شیروں کو کچاروں میں چھپا رکھا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی و فاطمہ کا بیٹا اپنے 72 شہداء کے ساتھ، اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ اپنی قربانی پیش کر رہا ہے۔ آئیے ناظرین، اب چلتے ہیں توریت میں ارشاد فرمائی گئی دوسری پیشین گوئی کی طرف۔ تو توریت یرمیہ باب 42 آیت 10 میں ارشاد ہوا ہے، کیونکہ خدا اور رب الافواج کے لیے شمالی سرزمین میں دریائے فرات کے کنارے ایک ذبیحہ ہے۔ ناظرین، دشمنان خدا نے سر اٹھایا اور دین مسخ کرنے کی ٹھان لی تو اللہ نے ایسا انتقام لیا کہ مخالفین اسلام کا اسلام مٹانے کا پیغام تہس نہس ہو کر رہ گیا اور اصولی طور پر یزیدیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، کیونکہ کامیابی قربانی دے کر ہی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ قربانی ذبیحہ فرات کی ہوئی۔ دریائے فرات کے کنارے کے الفاظ سے معاملہ روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے کہ یہ پیشین گوئی کس کے متعلق ہے، کیونکہ تاریخی طور پر سوائے امام حسین علیہ السلام کے کوئی اس کا مصداق نظر نہیں آتا۔ تو ناظرین، چلیے اب توریت میں ہی مندرج تیسری پیشین گوئی کی طرف۔ توریت یرمیہ کا نوحہ باب 4 آیت 4 اور 5۔ شیرخوار بچے کی زبان پیاس کے مارے تالو سے چمٹ جائے گی، ننھے بچے روٹی مانگیں گے پر ان کے لیے کوئی توڑے گا نہیں، وہ جو مزیدار کھانا کھاتے اور گلیوں میں بےتاب پڑے ہیں۔ ناظرین، سوچنے کا مقام یہ ہے کہ یہود و نصارہ ہی کے نزدیک ایسا کوئی پیاسا شیرخوار نہیں گزرا، نہ ہی ایسے ننھے بچوں کا کوئی گروپ گزرا یا گروہ گزرا کہ جو بھوکے اور پیاسے تھے، جن پر کسی نے رحم نہ کھایا۔ اگر بعد از تلاش بسیار کوئی ایسے مل بھی جائے تو کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کا تذکرہ کیے جانے کے قابل ہو؟ سوچیں اور خوب غور سے سوچیں کہ یہ سوائے ارض بابل کے میدان نینوا کے ان بچوں کے اور کوئی بچے نہیں ہیں جن کے ساتھ یوم عاشور
محرم سن 61 ہجری کو وہی سلوک کیا گیا جو ان آیات توریت میں رقم ہے۔ ششماہ حضرت علی ابن اصغر ابن الحسین کے علاوہ کوئی ایسا بچہ نظر نہ آئے گا، اور خاندان نبوت و انصار کے بچوں کے علاوہ اور کوئی ایسے بچے نظر نہ آئیں گے جو کہ یرمیہ نبی کے نوحے کی ان آیات کے صحیح مصداق ہوں۔ جی تو ناظرین اب چلتے ہیں توریت کتاب یعیسیٰ باب 21 آیت 13 تا 17 کی طرف، جس میں مذکور ہے کہ عرب کے صحرا میں تم رات کاٹو گے، اے دوانیوں کے قافلوں پانی لے کے پیاسے کا استقبال کرنے آؤ، اے تیمار کی سرزمین کے باشندوں روٹی لے کے بھاگنے والے کے ملنے کو نکلو، کیونکہ وہ تلواروں کے سامنے سے ننگی تلوار سے اور کھچی ہوئی کمان سے اور جنگ کی شدت سے بھاگے ہیں، کیونکہ خداوند نے مجھ کو یوں فرمایا ہے کہ مزدوروں کے برسوں کے مطابق ٹھیک ایک برس میں کیدار کی ساری حشمت جاتی رہے گی، اور تیر اندوزوں کے جو باقی رہے کیدار کے بہادر لوگ گھسیٹے جائیں گے، کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے یہ فرمایا ہے۔ جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں فرمان کا تیور کیا ہے۔ آئیے اب اس کی تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں۔ اگر اس کلام کی مکمل تشریح کی جائے گی تو یہ کافی طوالت کا باعث ہوگی۔ صرف یہ دیکھنا ہے کہ کلام عرب کے متعلق ہے اور اس کلام کو خدا کی طرف سے کہا گیا ہے، اور اس میں تمام ذکر اولاد اسماعیل کا ہے، کیونکہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کیدار بن اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، اور ان کے آباء و اجداد تیر اندازی کرتے تھے۔ کیدار نبی حجاز میں آباد ہوا۔ توریت کی کتاب یعیسیٰ، یرمیہ، حرفیل اور زبور داؤد میں بھی اولاد کیدار حشمت و شوکت کی بے شمار شہادتیں موجود ہیں۔ بنی تیم بھی حضرت اسماعیل کی ہی اولاد سے تھے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ آخر ان کو کس بھوکے پیاسے کے استقبال کا حکم ہے۔ ان واقعات کو فرزند رسول کے اس کڑی سے ملائیں کہ کیا آپ مدینے سے جنگ و پیکار اور تلواروں کی کمانوں سے مصلحت باری تعالیٰ کے تحت اس جگہ سے جان بچاتے ہوئے مکہ و مدینہ یعنی حرم اللہ و حرم رسول کی عزت و حرمت کو بچانے کے لیے وہاں سے نہیں نکلے تھے، اور دشت و صحرا میں راتیں گزارتے ارض بابل جا کر شہید ہو گئے تھے؟ کیا ان کی شہادت کے بعد اس نسل طاہرہ اور صالحہ میں صرف جناب امام علی زین العابدین کے بچ جانے سے بنی کیدار کے بہادر لوگ گھسیٹے نہ گئے، اور آل محمد کے نظر انداز ہونے اور قتل ہونے سے کیا ان کی حشمت دنیاوی کو انتہائی ذوف نہ پہنچا؟ آئیے ناظرین اب اگلی پیشین گوئی کی طرف چلتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے عاشورے کے روز کاروبار کے بند رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو توریت کی کتاب احبار باب 23 آیت 26 تا 31 میں مذکور ہے، پھر خداوند عالم نے موسیٰ کو خطاب کر کے فرمایا، 7ویں مہینے میں اور اس کے 10ویں روز کفارہ دینے کا دن ہوگا، تمہاری مقدس جماعت ہوگی، تم اس دن اپنے آپ کو غمزدہ بناؤ، تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا، کیونکہ وہ کفارے کا دن ہے۔ جو کوئی انسان عین اس دن غمگین نہ ہو جائے وہ اپنی قوم سے کٹ جائے گا، اور جو انسان عین اس دن میں کوئی کام کرے گا میں اس انسان کو اس کی قوم سے فنا کر دوں گا۔ تم کسی طرح کا کام مت کرنا، یہ تمہارے گھروں میں تمہارے فرنوں کے لیے قانون ابدی ہوگا۔ ناظرین مکرم، توریت موسیٰ کی مندرجہ بالا عبادات میں یہود کے 7ویں مہینے تشرین کے 10ویں دن کا ذکر ہے، جبکہ آفتاب برج میزان میں ہوتا ہے۔ اسی طرح قمری شمسی مہینوں کی تاریخوں میں مطابقت ہو جاتی ہے، اسی طرح موسوی و اسلامی مہینوں میں بھی مطابقت ہو جانا ممکن۔ علماء فن تاریخ نے اس کے متعلق کافی تحقیقات کی ہے، چنانچہ اس کے متعلق مختلف قوائف پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یکم محرم 61 ہجری نے 680 میں یکم تشرین سے مطابقت کی۔ یکم محرم 61 ہجری کو ماہ تشرین کی پہلی تاریخ تھی۔ بعض عجمی شہروں میں اس دن آفتاب برج میزان میں 17/2 درجے پر اور چاند برج دلو میں 20ویں منزل پر تھا، اور محرم 61 ہجری سے ماہ تشرین کی تاریخوں کی مطابقت ہو گئی تھی۔ ناظرین تو آپ نے دیکھا کہ توریت کتاب احبار میں یہ پیشین گوئی کتنی واضح اور کتنی روشن بیان کی گئی ہے، کہ جس میں بار بار غم منانے اور یوم غم کو آرام کرنے یعنی دنیاوی کام نہ کرنے کی تلقین واضح الفاظ میں موجود ہے۔ آخر وہ کون سا ایسا دردناک واقعہ ہوا کہ بار بار غم منانے کی ہدایت کی گئی؟ اور آج تمام دنیا میں تلاش کر لیں کہ کون اس دن غم مناتا ہے اور احکام پر عمل کر رہا ہے۔ کیا یہود و نصارہ یا مسلمان من حیث الجماعت سوائے محبان اہل بیت کے یعنی محبان حسین کے کوئی اس پر عامل نہیں ہے، اور ایسے عامل کہ انہی کا نام ملت گریہ کن مشہور ہے۔ تو ناظرین اب چلتے ہیں خبر شہادت کی طرف۔ توریت کے صحیفہ لیسیا
باب 53 آیت 1 میں مذکور ہے کہ ہماری خبر کی کس نے تصدیق کی، دست خدا کس کے لیے ظاہر ہوا، اس نے تصدیق کی جو ید اللہ سے اس طرح پھوٹ کر نکلا جیسے سوکھی زمین سے جڑ یا کونپل پھوٹتی ہے۔ ناظرین، ید اللہ حضرت علی علیہ السلام ہیں اور خشک کونپل سے مراد خاتون جنت کا قلب مبارک ہے جو امام حسین علیہ السلام کی متواتر شہادت سے بے حد المناک تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ہمارے ناظرین کو اس آیت کی تشریح کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آج ہم نے آپ کو موجودہ توریت میں مندرج، کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور واقعات کربلا کے متعلق پیشین گوئیوں سے آگاہ کیا۔ ناظرین، ہماری ویڈیو سے مستفید ہونے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ السلام علیکم۔